اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلكم مدخلا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے شریعت کے اندر جائز اور ناجائز چیزوں کا ذکر کیا ہے. اسلامی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین اور پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کے اندر کچھ چیزیں حلال ہیں اور کچھ چیزیں حرام ہیں. جب انسان شریعت کی پابندی کرتے ہوئے حلال چیزوں کا استعمال کرتا ہے یا حلال چیزوں کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور حرام چیزوں سے اجتناب کرتا ہے تو واقعی وہ انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا.
لیکن بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے ہم لوگوں سے اس دنیاوی زندگی میں کچھ چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، بلکہ یہ ہم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایسا ہے۔ اللہ رب العالمین کا یہ فضل و کرم ہے، یہ کہ چھوٹی موٹی یہ غلطیاں حسنات کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الحسنات یذہبن السیئات، ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو کیا ہے ختم کر دیتی ہیں۔ لیکن اس کے لیے شریعت نے ایک شرط لگائی ہے اور یہ بات واضح کی ہے کہ وہ کون سی برائیاں اور غلطیاں ہیں، وہ کس قسم کے گناہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین حسنات کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ تو جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں، چھوٹے گناہ ہیں جن کا ارتکاب انسان جو ہے شعوری طور پہ غیر شعوری طور پر کر بیٹھتا ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم کبائر سے اجتناب کرتے ہو، بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہو، تو ہم تمہارے سیئات کو، گناہوں کو کیا ہے ختم کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور محترم اور معظم اور مکرم جگہ میں ہم تم کو داخل کریں گے، یا جنت تمہیں عطا کریں گے۔ علماء نے گناہ کبیرہ یا کبائر کی تعریف مختلف طریقوں سے کی ہے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس پر شریعت نے کوئی حد مقرر کی ہو۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جو شریعت کے اندر حرام ہے، یا جس کی حرمت پر شریعت کے اندر کتاب و سنت کے دلائل شریعت نے متعین دیے ہوں۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ کبیرہ گناہ وہ ہے جس کے کرنے والے پر شریعت اسلامیہ کے اندر یا قرآن و حدیث کے اندر لعنت یا شدید وعید جو ہے سنائی گئی ہو۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے، بلکہ یہ ساری کی ساری تعریفیں جو ہے گناہ کبیرہ پر کیا ہے فٹ آتی ہیں۔ گناہ کبیرہ کی مثال، سب سے بڑا گناہ شرک ہے، سب سے بڑا گناہ کیا ہے شرک ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ہی سب سے بڑا کیا ہے ظلم ہے۔ اور مشرک کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے شدید وعید سنائی ہے قرآن کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یقیناً جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اور ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے۔ تو اس کے اندر سخت وعید جو ہے شریعت نے سنائی ہے، اور یہ جرم بہت ہی عظیم جرم ہے۔ اسی طرح سے ناحق کسی کا قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ بولنا، جس کو آج کل ہم لوگوں نے بہت ہی معمولی چیز سمجھ رکھا ہے، جبکہ ایک مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی طرح سے زناکاری، شراب نوشی، یہ گناہ کبیرہ کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خوف سے ان گناہوں سے رک جاتے ہیں،
تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کے چھوٹے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیں گے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو چھوٹے گناہ ہیں، یہ 5 نمازیں جو آدمی ادا کرتا ہے، یا اسی طرح سے یہ جمعہ جو ادا کرتا ہے، یا رمضان کی جو روزے ایک مومن و مسلمان رکھتا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے مابین، یعنی ایک جمعہ سے 2 جمعہ، یا ایک نماز سے 2 نماز، یا اسی طرح سے ایک رمضان سے 2 رمضان کے درمیان جو گناہیں سرزد ہوتی ہے، ان کے لیے یہ نمازیں یا رمضان کے روزے یا اسی طرح سے جمعہ کی نمازیں، ان کے درمیان جو گناہ سرزد ہوتی ہے ان کے لیے کیا کفارہ ہے، ان کے لیے کیا ہے کفارہ ہے۔ لیکن قید لگائی ہے اذا اجتنب الکبائر، اس وقت جب انسان جو ہے کبائر گناہ سے اجتناب کرے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اور ان نمازوں کے درمیان جو چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہے بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کی وجہ سے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے ان نمازوں کی برکت کی وجہ سے جو ہے ان چھوٹے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا ہے ویسے ہی معاف کر دے گا۔ لیکن کبائر کو اللہ رب العالمین اس وقت تک معاف نہیں کرے گا، بڑے گناہوں کو، جب تک کہ انسان صدق دل سے توبہ نہ کرے، صدق دل سے توبہ نہ کرے۔ اور اگر حقوق العباد ہے، بندوں کے حقوق ہے، تو جب تک کہ وہ بندے کے حق کو ادا نہ کر دے، بندے سے معافی نہ مانگ لے، اس وقت تک جو ہے اس کا وہ گناہ کیا ہے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مومن اور مسلمان فرض نماز کو ادا کرتا ہے، یا فرض نماز کا وقت اس کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ اچھی طرح سے وضو کر کے اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرتا ہے، اس کے رکوع اور سجود کو ادا کرتا ہے، تو یہ چیزیں کیا ہے اللہ رب العالمین جو ہے ان چیزوں کی وجہ سے اس کے گناہوں کو، چھوٹے گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان بڑے گناہوں سے اجتناب کرے گا تو اللہ رب العالمین حسنات کی وجہ سے اس کے چھوٹے گناہوں کو کیا ہے معاف کر دیتا ہے۔ قرآن و حدیث کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، تو کچھ ایسے اعمال ہیں جن اعمال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان اعمال کو جب ایک بندے مومن بجا لاتا ہے تو اس کے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے معاف فرما دیتا ہے۔ اس میں سے سب سے پہلے کیا ہے اسلام۔ آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے ایک انسان کفر میں ہوتا ہے، تاریکی کے اندر ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ لیکن جب انسان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار صدق دل سے کرتا ہے، واقعی صحیح معنی میں کیا کہتے ہیں اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے معاف فرما دیتا ہے، اور اس تعلق سے کئی حدیثیں آئی ہے۔ اسی طرح سے آپ جانتے ہیں نماز کے لیے وضو ہم کرتے ہیں، بلکہ نماز کے لیے وضو کیا ہے شرط ہے، بغیر وضو کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره۔ ماشاء اللہ، یہ مسلم کی روایت ہے کہ جس نے وضو کیا اور صحیح طریقے سے وضو کیا، سنت کے مطابق وضو کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے وضو کر کے ہمیں سکھائی ہے، بدعت اور دیگر چیزوں سے دور رہ کر ایسے وضو کیا اور اچھی طرح سے وضو کیا، تو اس کے جسم سے اس طرح سے گناہ، اس کے جسم سے گناہ کیا ہے نکل جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخن سے بھی جو اس کے گناہ جو ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام گناہ کیا ہے جھڑ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی وضو کی یہ برکت ہے۔ لیکن وضو کے تعلق سے ہم لوگ بہت زیادہ کوتاہی برتتے ہیں اور وضو کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ بہت سارے لوگ صحیح طریقے سے وضو بھی نہیں کرتے، جھٹ پٹ جا کر جو ہے وضو کر لیتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وضو یا اعضاء وضو کے بعد حصے جو ہے وہاں تک پانی بھی نہیں پہنچتے، اور وہ جا کر آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو جو ہے نماز کے لیے کیا ہے شرط ہے، اور جب تک شرط نہیں پائی جائے گی تو مشروط بھی نہیں پایا جائے گا۔
تو بہرحال اگر آپ واقعی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قبول کی جائے تو ضروری ہے کہ آپ کیا ہے وضو کرے. اور وضو کے تعلق سے یہ بات آئی ہے جیسا کہ میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صحیح طریقے سے وضو کی تو اس کے جسم سے کیا ہے گناہ کیا ہے ختم ہو جاتے ہیں, گر جاتے ہیں, نکل جاتے ہیں, یہاں تک کہ اس کے ناخن سے بھی جو ہے اس کے اندر جو گناہ کے جو آثار ہے وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے نکل جاتی ہیں. اسی طرح سے حسنات کے تعلق سے میں نے بتایا کہ حسنات جو ہے سیئات کو ختم کر دیتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ کامل وضو, نماز کو جانا اور نماز کا انتظار کرنا. کیا کامل وضو, نماز کا جانا اور نماز کا انتظار کرنا. کامل وضو کا مطلب میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ پوری طرح سے وضو کرے. ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے, اس کے اندر لوگ بہت زیادہ کوتاہی کریں گے. بہت سارے لوگ جھٹپٹ وضو کرنے کی وجہ سے یا ٹھنڈے پانی سے بچنے کی وجہ سے صحیح طریقے سے وضو بھی ان کا نہیں ہوگا. یہ کیا غلط ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی ما یکفر اللہ بہ من الخطایا ویزید فی الحسنات, کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ جس کام کو کرنے کی وجہ سے تمہارے گناہ کیا ہے ختم کر دیے جائے, تمہارے گناہوں کو کیا ہے بخش دیا جائے. ویزید فی الحسنات, اور تمہارے حسنات کے اندر کیا زیادتی ہو, تمہارے حسنات کے اندر زیادتی ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں بتائی. کیا بتائی؟ 3 چیزیں بتائی. ایک تو بتایا اسباغ الوضوء علی المکروہات, ناپسندیدگی کی حالت میں بھی کامل طریقے سے وضو کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ ناپسندیدگی کی حالت میں بھی کامل طریقے سے وضو کرنا. ابھی ٹھنڈی کا موسم آ رہا ہے, اس موسم میں آدمی کا دل نہیں چاہتا کہ وہ ٹھنڈے پانی کے استعمال کرے. اس کے باوجود بھی وہ پوری طرح سے جو پانی کا استعمال کر کے اور وہ جو ہے وضو کرتا ہے. ناپسندیدہ یہ چیز پھر بھی اللہ رب العالمین کو خوشنودی کے لیے اور رضا کے لیے کرتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو انسان کے گناہوں کو کیا ہے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور اس کے حسنات کے اندر کیا ہے زیادتی کرتا ہے. دوسری چیز بتایا کہ وکثرۃ الخطا الی المساجد, اور مسجد کی طرف چل کر جانا, زیادہ چل کر جانا. وکثرۃ الخطا الی المساجد ہے کہ نہیں. وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, ایک نماز ختم ہوئی اور دوسری نماز کے لیے کیا انتظار کرنا. ایک مومن کا دل جو ہے ہمیشہ جو ہے مسجد سے معلق رہتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہوگی یا آپ نے سنا ہوگا, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ قیامت کے روز جب انسان اپنے گناہوں کے بقدر پسینے کے اندر شرابور ہوگا, اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے. تو 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین جو ہے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا ورجل قلبه معلق بالمساجد, وہ شخص جس کا دل جو ہے مسجدوں سے کیا ہے لٹکا ہوا رہتا تھا. کیا مطلب؟ ایک نماز اس نے ادا کی اور دوسری نماز کی اس کو فکر لاحق رہتی ہے کہ اذان ہوئی کہ نہیں ہوئی. ایسے شخص کو بھی اللہ رب العالمین جو ہے قیامت کے روز اپنا عرش کے سائے میں کیا ہے جگہ دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کو بتایا کہ 3 کام ایسے ہیں جن کی وجہ سے لوگوں کے چھوٹے گناہ کیا ہے بخش دیے جاتے ہیں اور ان کے حسنات میں کیا ہے زیادتی ہوتی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ اسباغ الوضوء علی المکارہ, کامل طریقے سے وضو کریں گرچہ جو ہے حالات ناپسند ہو. آپ کو کام ناپسند ہے پھر بھی آپ جو ہے اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے. دوسری چیز کہ وہ کثرۃ الخطا الی المساجد, مساجد کی طرف جو ہے زیادہ سے زیادہ چل کر جانے سے. اور تیسری چیز ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ جو ہے انسان کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. چوتھا کام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین فإنه من وافق قوله قول الملائکۃ غفر له ما تقدم من ذنبه. چوتھا کام کیا ہے؟ آمین کہنا. اور آمین وہ بھی زور سے کہنا جہری نمازوں میں, زور سے کہنا جہری نمازوں میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے
فقولوا آمین، تو تم بھی کیا کہو؟ آمین کہو۔ ظاہر سی بات ہے، علماء نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ جہری نماز کے اندر بھی آمین، جہری نماز کے اندر کیا آمین زور سے کہنا ہے، زور سے کہنا ہے۔ کیوں؟ نبی نے یہ کہا کہ جب آمین، جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ دے تو آپ کو کیا کہنا ہے؟ آمین۔ اور ایک حدیث کے اندر اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہہ دے تب آپ جو ہے آمین کہو۔ ظاہر سی بات ہے، آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے آمین کہا؟ جب امام زور سے آمین کہے گا تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ بہت سارے حدیث ہیں۔ بہرحال جو اصل بحث یہاں پہ یہ ہے کہ آمین کہنا بھی یہ گناہوں کے کفارہ کا ایک ذریعہ ہے۔ آمین کہنا بھی یہ گناہوں کے کفارہ کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب امام غیر المغضوب علی الضالین کہہ دے تو تم کیا کہو؟ آمین کہو۔ فإنه من وافق قوله قول الملائکة غفر له ما تقدم من ذنبه، اس لیے کہ اگر اس شخص کا آمین کہنا فرشتے کی آمین کہنے سے اگر کیا کہتے مل جائے یا اس کی موافقت ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے سارے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آمین کتنی عظیم شے ہے، آمین کہنا، اور اس کا کتنا بڑا اجر ہے شریعت کے اندر۔ اسی طرح سے پانچواں عمل کیا؟ نماز کے بعد ذکر۔ نماز کے بعد ذکر، نماز کے بعد جو ذکر ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ جب کہتے ہیں تو اس کے بعد جو بہت سارے اذکار پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا تتبع کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نماز کے بعد بہت سارے اذکار کا اہتمام کرتے تھے، لیکن لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ کر جو ہے ایک بدعت کو پکڑ لیا۔ آج ہمارے یہاں دیکھتے ہوں گے ہمارے ملکوں میں کہ جب امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے فوراً آدمی جو ہے یا امام کے ساتھ اجتماعی طور پہ لوگ جو ہے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد فوراً کیا ہے اٹھ جاتے ہیں اور لوگ سنتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طریقے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں کسی بھی حدیث کے اندر نہیں ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فوری طور پہ یا نماز کے بعد آپ نے کبھی اجتماعی طور پہ دعا کیا ہو، اجتماعی طور پہ دعا کیا ہو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اذکار کا اہتمام کرتے تھے، کچھ اذکار کا اہتمام کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور اسی طرح سے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، یا اسی طرح سے آیت الکرسی کو آپ پڑھتے تھے، یا اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قل واللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے، اور مغرب اور عشاء کی نماز میں ان تینوں صورتوں کو تین بار پڑھتے تھے، مغرب اور فجر کی نماز میں۔ اور اس کے علاوہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ سارے کے سارے اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اذکار ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بہت سارے مسلمانوں کو یہ پتہ نہیں ہے اور لوگوں نے اس سنت کو چھوڑ دیا اور اس کی جگہ پہ ایک بدعت کو قائم کر دیا، ایک بدعت کو رائج کر دیا۔ وہ بدعت کیا ہے کہ امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا اور امام کے ساتھ سارے کے سارے لوگ جو اجتماعی طور پہ دعا کرتے ہیں، اور اس کو نماز کا ایک جز لوگوں نے سمجھ لیا ہے، نماز کا ایک جز یہ سمجھ لیا ہے، بلکہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک اجتماعی طور پہ دعا نہیں کریں گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ ہے کہ نہیں ایسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا آپ جب الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں یا اللہ اکبر کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر جب تک آپ سلام پھیرتے ہیں، آپ پوری کی پوری نماز جو ہے آپ کے لیے یا تو دعا ہے یا تو اذکار ہے۔ آپ تو دعا ہی تو کرتے ہیں۔ جب آپ جو ہے کیا کہتے ہیں آخری قاعدہ کے اندر بیٹھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یا اسی طرح سے کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المسیح الدجال ومن فتنۃ المحیا والممات۔ یہ ساری تو دعائیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو نماز پوری کی پوری نماز سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں جب آپ اللہ رب العالمین کا حمد بیان کر لیتے ہیں، اس کی کبریائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ دعا نہیں ہے؟ تو پوری کی پوری نماز دعا ہے۔ نماز دعا ہے اور دعا کا کوئی منکر نہیں ہے،
لیکن ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرتے ہیں، ہم سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اقتداء تمام امور میں کرے، تمام امور میں کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز صحابہ کرام نے اللہ اکبر سے لے کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو ہے پوری طرح سے بیان کر دیا ہے، اور اس میں جو ہے معمولی یا بڑی ساری چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہے صحابہ کرام نے بیان کر دیا ہے۔ تو کیا صحابہ کرام نماز کے بعد آپ نے کیا کیا ان کو بیان نہیں کیا؟ ان چیزوں کو بھی بیان کیا، اور وہ چیزیں یہ کیا ہے جو اذکار ہے، ان اذکار کو نمازوں کے اندر حدیثوں کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال ہے ان کو بیان کر دیا گیا ہے۔ بہرحال کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب ایک سنت ختم ہوتی ہے تو اس کی جگہ پر جو ہے بدعت جنم لے لیتی ہے، اس کی جگہ پر جو ہے بدعت جنم لیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں، آپ سنتوں کا اہتمام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے کے بعد جو ہے نماز کے بعد یا سلام کے بعد جو اذکار ہے ان اذکار کو یاد کریں، اور اس کے اندر بڑے فوائد ہیں، اس کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ آیت الکرسی کے بارے میں کیا آیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، سوائے موت کے۔ یعنی واقعی آدمی اخلاص کے ساتھ آیت الکرسی کی جو معانی اور مفاہیم ہیں اور اس کے جو تقاضے ہیں، ان تمام چیزوں کو پورا کرتے ہوئے وہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو جیسے وہ دنیا سے فوت ہوا وہ اس کا مقدر کیا ہے؟ جنت ہو جاتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کا اہتمام کرنی چاہیے۔ تو نماز کے بعد ذکر جو ہے یہ بھی جو ہے انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اصل مقصد میرا بیان کرنے کا یہ ہے، لیکن میں نے ضمنی باتیں آپ کے سامنے بیان کر دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سبح اللہ، جس نے تسبیح بیان کی، کیا سبح اللہ، جس نے تسبیح بیان کی فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ٹھیک ہے، کیا کہا؟ سبحان اللہ کہا۔ کتنی بار؟ 33 33 بار۔ اس کے بعد وحمد اللہ 33، اور جس نے 33 بار جو ہے اللہ رب العالمین کی حمد بیان کی، وکبر اللہ 33، اور 33 بار اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی، یعنی اللہ اکبر کہا۔ فتلک 99، یہ کتنے ہو گئے؟ پورے 99 ہو گئے۔ وقال تمام المیہ، اور پورا کرنے کے لیے 100 پورا کرنے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا یہ کہا؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 100 کی گنتی پورا کرنے کے لیے یہ اللہ رب العالمین کی توحید کو بیان کیا۔ وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر غفرت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر۔ اللہ اکبر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں گرچہ اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو۔ سبحان اللہ، کتنا عظیم ہے، یہ کتنا عظیم اجر ہے۔ اس کو لوگوں نے چھوڑ رکھا ہے یا بہت سارے لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ عمل کرنے سے کتنے، گرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے چھوٹے گناہ ہو، سیئات ہو، اللہ رب العالمین جو ہے ان گناہوں کو کیا ہے؟ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے جو ہے گناہوں کے کفارے کے لیے کیا ہے؟ جمعہ کے لیے آنا اور رعایت آداب، جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہونا، اور جو جمعہ کی نماز کے جو آداب بیان کیے گئے ہیں ان آداب کو جب انسان کیا کہتے ہیں اپنی زندگی میں برتتا ہے تو یہ بھی جو ہے اس کے گناہوں کے کفارے کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ یوم الجمعۃ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعۃ فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام ومن مس الحصى فقد لغى۔ ماشاء اللہ، یہ بہت ہی عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے وضو کی یوم الجمعہ، جس نے جمعہ کے دن کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے کیا؟ وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور اچھی طرح سے وضو کیا، کیا ہے؟ اچھی طرح سے وضو کیا، ثم اتى الجمعہ، اور وہ جمعہ کی نماز کو پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچا، فدنا، اور وہ امام کے قریب بیٹھا، واستمع، اور امام جو خطبہ دے رہا ہے اس خطبہ کو جو ہے اچھی طرح سے سنا، وانصت، اور خاموش رہا، اور کیا ہے؟ خاموش رہا، غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، تو
اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ صادر ہوئے ہیں، چھوٹے گناہ، اس کے کیا ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ مزید 3 دن کے گناہوں کو، یہ شریعت کے اندر کتنے آفرز اور عرض خاص ہے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن مس الحصا فقد لغا، جس نے کنکڑی کو چھوا اس نے کیا ہے لغو کام کیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح کے فرنشڈ اور اتنے کیا کہتے ہیں اچھے مساجد تو تھے نہیں، ہے کہ نہیں؟ تب تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے جو ہے کنکڑی کو چھوا، اس زمانے میں اس طرح کی مسجدیں تھیں، کنکڑیاں، پتھر اور اس طرح کی چیزیں، یا مٹی یا گاڑے کی بنی ہوئی مسجد ہوا کرتی تھی۔ لیکن آج تو الحمدللہ دیکھیے مسجدوں میں جو ہے ایسیاں لگی ہوئی ہیں، مسجدوں میں ہر قسم کی کیا کہتے ہیں سہولیات فراہم ہے، مسجد میں موٹے موٹے قسم کی جو قالین لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج مثال کے طور پہ آج کی مسجد میں یہ بات فٹ ہوتی ہے کہ کوئی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے، بوتل رکھا ہوا ہے، اگر آدمی بغیر ضرورت کو وہ بوتل کو بھی چھوتا ہے تو گویا کہ اس نے لغو کام کیا، اس نے لغو کیا، چاہے جائے کہ وہ گفتگو کرے۔ بہت سارے لوگوں کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کر بھی جو گفتگو کرتے ہیں اور امام جو ہے خطبہ دے رہا ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کنکڑی کو بھی چھو لیا، صرف چھو لیا، تو اس نے لغو کام کیا، چاہے جائے کہ وہ گفتگو کرے، چاہے جائے کہ دوسری باتیں کرے، سمجھ رہے ہیں؟ تو گناہوں کے کفاروں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے یہ جو میں نے بتایا کہ جس نے وضو کی جمعہ کے دن اور اچھی طرح سے وضو کی اور پھر وہ جو ہے جمعہ میں حاضر ہوتا ہے اور اس کی جو آداب کی رعایت کرتا ہے، تو اس جمعہ اور پچھلے جمعہ کے درمیان جو غلطیاں صادر ہوئی ہیں اس کے لیے کیا ہے یہ کفارہ ہے، اور مزید 3 دن کے لیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ و عاشورہ کے روزے، عرفہ و عاشورہ کے روزے، یوم عرفہ تو آپ جانتے ہی ہیں، اور یوم عاشورہ 10ویں محرم کو، جو روزہ 10ویں محرم کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عاشورہ۔ بہت سارے لوگوں کو ان روزوں کے تعلق سے باتیں ہی معلوم نہیں ہیں، اور خصوصاً عاشورہ کے دن کو لوگوں نے خرافات میں منانا شروع کر دیا ہے۔ جو شرعی طریقے سے جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے یوم عاشورہ کو، اور وہ روزہ ہے، روزہ کے تعلق سے لوگوں کو کچھ بھی معلوم نہیں، اور جو وہ سبیلے بانٹتے ہیں، ڈانس اور جو ہے بھنگڑے کرتے ہیں، اور کیا کیا غلط کام اور حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں، تعزیہ نکالتے ہیں، جو کہ ساری کی ساری چیزیں کیا بدعتیں ہیں، اور ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ شیعوں سے اور جو ہے مجوسیوں سے اور دوسرے لوگوں سے یہ چیزیں آئی ہیں، اور افسوس کی بات ہے آج جاہل مسلمان بھی ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ میں یہ گمان کرتا ہوں، یہ میرا یقین ہے اللہ رب العالمین سے، کہ اللہ رب العالمین اس روزے کی وجہ سے جو ہے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو کیا معاف فرما دیتا ہے، یوم عرفہ کی روزہ کی وجہ سے۔ اور فرمایا وصیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، اور جو آدمی یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، 10ویں محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو میں اللہ رب العالمین سے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین جو ہے پچھلے 1 سال کے گناہ کو اس کا کیا ہے معاف کر دیتا ہے، یہ معاف کر دے گا۔ یہ اس کا اجر ہے یوم عاشورہ کا اور یوم عرفہ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کام بھی گناہوں کے کفارے کا کیا ہے سبب ہے۔ اسی طرح سے حج اور اس کے آداب کی رعایت، آپ تو جانتے ہیں کہ حج جو ہے اسلام کا کون سا رکن ہے؟ 5واں رکن ہے، اور ہر مستطیع مسلمان جس کو اللہ رب العالمین نے بدنی طور پہ اور مالی طور پہ جو ہے اس کو استطاعت دے رکھا ہے، اس کے لیے زندگی میں ایک بار حج بیت اللہ کیا ہے؟ فرض ہے، حج بیت اللہ فرض ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر شدید وعید سنائی ہے کہ جس کو استطاعت ہوتے ہوئے بھی جو شخص حج یا عمرہ نہیں کرتا ہے تو وہ یہودی اور نصرانی ہو کر مرے، یہودی اور نصرانی ہو کر مرے۔ بہت سارے لوگ آج اعتذارات پیش کرتے ہیں کہ یہ کام باقی ہے، یہ سارے کام باقی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، یہ کرنی ہے، وہ کرنی ہے، اور کیا کہتے ہیں وہ حج کو مؤخر کرتے رہتے ہیں، معجل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے اس کی موت آ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو شریعت کا یہ حکم معلوم نہیں، یا حکم معلوم ہے لیکن وہ جو ہے اس کام کو اتنی اہمیت یا پرائرٹی یا ترجیح نہیں دیتا ہے، اور دیگر کاموں کو ترجیح دیتا ہے۔ تو حج اور اس کے آداب کی رعایت یہ بھی گناہ کے کفاروں کے اسباب میں سے کیا ہے؟ ایک سبب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من حج للہ
فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ. جس نے حج کیا اللہ کے لیے، دیکھیے من حج للہ، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، یہ حاجی کہلانے کے لیے نہیں. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کیا من حج للہ. اور صرف یہ حج ہی کی بات نہیں ہے، تمام اعمال، صدقہ و خیرات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، نذر و نیاز، یہ تمام کی تمام چیزیں خالصتاً لوجہ اللہ ہونی چاہیے. اگر اللہ رب العالمین کے خوشنودی کے لیے نہیں بلکہ ریا اور نمود کے لیے انسان کرتا ہے تو یہ عمل بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، وہ اس کے لیے کیا خسارے کا باعث بنے گا اور وہ کیا کہتے ہیں گناہ شمار کیا جائے گا. تو میرے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے ان ایام میں، حج کے اس سفر میں رفث یعنی جماع یا جماع کی جو مقدمات ہیں ان تمام چیزوں سے بچا رہا، فسق و فجور سے کیا ہے دور رہا، تو وہ اسی طرح سے لوٹتا ہے جس طرح سے اس کے ماں نے اس کو جنم دیا تھا. یعنی تمام گناہوں سے کیا ہے پاک و صاف ہو کر کیا ہے لوٹتا ہے. اسی طرح سے گناہ کے کفاروں میں سے ایک کیا ہے اس طرح کی مجلسوں میں شرکت کرنا، دینی مجلسوں کے میں شرکت کرنا. ابھی آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں، کس لیے آئے ہیں؟ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے. اگر یہ نیت ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر دوسری نیت ہے انسان کی تو پھر وہ جو ہے صحیح نہیں ہے. یہ علمی مجلس ہے اور یہاں پہ قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، دینی باتیں ہوتی ہے، اللہ اس کے رسول کی باتیں یہاں پہ سنائی دیتی ہے، قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. اس سے بہتر مجلس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح کی مجلسوں میں جب انسان حاضر ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے گناہوں کے کیا کہتے ہیں کفارہ کا سبب ہے. اسی طرح سے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، دیکھیے اللہ کا ذکر میں بہت ساری باتیں آ جاتی ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. جو ہم نماز پڑھتے ہیں بھی تو اللہ کا ذکر ہے. ابھی میں دین کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. یا اسی طرح سے آپ جو ہے اپنی زبان سے کوئی چیز اللہ رب العالمین کی خوشنودی و رضا کے لیے آپ جو ہے ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سب کیا ہے اللہ کے اذکار ہیں، اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے ایک انسان کے لیے آفر دیا ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ جو خاص رعایت ہے مسلمانوں کے لیے کہ جب انسان سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا اللہ رب العالمین کے اذکار کو بلند کرتا ہے یا اذکار کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین جو ہے اس کے گناہوں کو کیا ہے بخش دیتا ہے. یہ گناہوں کی بخشش کا سبب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنے لوگوں کو یاد ہے یہ من قال لا الہ الا اللہ؟ کیا وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنے لوگوں کو یاد ہے؟ چند ہی لوگوں کو یاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر دن میں 100 بار کہتا ہے یا کہا تو اس کو ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، دیکھیے کتنا ثواب ہے، ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب، اور اس کے لیے کتنے حسنات، 100 حسنات لکھ دیے جاتے ہیں اور 100 گناہوں کو کیا معاف کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور آپ ان کلمات پر آپ جب غور کریں گے یہ تمام کی تمام کلمات اللہ رب العالمین کے توحید پر کیا ہے مبنی ہے، اور شرک کی بیزاری ہے. اس کے اندر کیا ہے شرک کی بیزاری ہے. جب انسان ان کلمات کو، ان کے معانی اور مفاہیم کو اپنے سامنے رکھ کر جب اللہ رب العالمین کا ذکر کرے گا تو اس کے اندر کیا لذت اس کو محسوس ہوگی، اور اللہ کی کبریائی اور بزرگی کو جو ہے اپنے اندر کیا محسوس کرے گا. اس کے معنی کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، وحدہ لا شریک لہ، وہی حقیقت میں معبود ہے، وہی تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں. لہ الملک ولہ الحمد، اور اسی کی بادشاہت اور اسی کے لیے تمام قسم کی تعریفات ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العالمین تمام چیزوں پر کیا ہے قادر ہے. ان کلمات کو جب ادا کرتا ہے دن میں 100 بار تو کتنے ثواب ملیں؟ کیا کیا اس کا اجر ہے؟ ایک گردن کو آزاد کرنا
اس کے لیے کیا ہے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے جو 100 سیئات کو کیا ہے مٹا دیا جاتا ہے، ختم کر دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور یہی نہیں، ایک اور ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ وَكَانَتْ لَهُ حِرْزًا مِّنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، بلکہ اس شخص کے لیے پورا دن اللہ رب العالمین جو اس شخص کو شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے، شیطان سے محفوظ کر دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلْ مِمَّا جَاءَ إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. ہاں اگر کوئی آدمی اس سے بھی زیادہ عمل کرے تو اس کے لیے اور زیادہ اجر ہے، اور زیادہ اجر ہے. لیکن کوئی نہیں کرتا ہے تو سب سے بڑا عمل کیا اس دن اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کا یہ کیا کہتے ہیں ذکر کرے، اور ان الفاظ سے ذکر کرے، اور اس کے یہ سارے اجر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. اور ایک چیز اور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. لوگ کہتے ہیں کہ وہابی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں بھیجتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت ہی نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. کہتے ہیں یہ گستاخ اولیاء ہے. بھائی ہم سے نبی سے زیادہ محبت کرنے والا کون لوگ ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی نبی سے محبت نہیں کرتا وہ حقیقت میں مومن اور مسلمان ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کا ایک رکن ہے درود بھیجنا، نماز کا ایک رکن ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ درود بھیجو جو درود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے صحابہ کرام کو سکھایا، اور صحابہ نے ہم تک کیا بیان کر دیا ہے، جس کو ہم درود ابراہیم کرتے ہیں. لیکن ہم مخالف ہیں کس درود کے؟ درود لکھوی کے مخالف ہے، درود ہزاری کے، پتہ نہیں کیا کیا درود انہوں نے بنا لیا، میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان. ہم ان درودوں کے مخالف ہیں. لیکن جس درود کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا، ہم اس درود کو اپنے سینوں سے لگاتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے باعث فخر اور باعث اجر ہے. لیکن ہم انہی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں، دنیا کے اندر کسی شخص کے الفاظ اس کی برابری کیا، اس کے قریب تک بھی یہ الفاظ نہیں ہو سکتے میرے بھائیوں. تو وہ کیا ہے؟ درود ابراہیم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ صلی اللہ علیہ بها 10 صلوات ورفعه به 10 درجات وكتب له ب10 حسنات ومحى عنه 10 سیئات. ماشاء اللہ. فرمایا کہ جس شخص نے مجھ پر جو ہے میری امت میں سے جو شخص اخلاص کے ساتھ دل سے مجھ پر جو ہے درود پڑھتا ہے، کیا ہے؟ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ ب10 صلوات، تو اللہ رب العالمین اس پر جو ہے 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. کتنی؟ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اور 10 درجات اس کو عطا کرتا ہے. کتنے؟ 10 درجات اس کو عطا کرتا ہے. وَكَتَبَ لَهُ ب10 حسنات، اور اس کے لیے 10 نیکیاں کیا ہے لکھتا ہے. وَمَحَى عَنْهُ 10 سیئات، اور اس کے 10 گناہوں کو کیا ہے معاف فرما دیتا ہے. آپ ایک بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ سارے کے سارے چیز کیا ہے مل جاتے ہیں. ماشاءاللہ کتنا بڑا فضل ہے اللہ رب العالمین کا. اور خصوصاً جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے زیادہ درود بھیجنا چاہیے، کہ ہے یہ حدیث کے اندر آتا ہے اور اس کا اجر ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر شکر اور حمد بیان کرنا، یہ بھی گناہوں کے کفارے میں سے، یہ بھی گناہوں. جیسے آپ نے کھانا کھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے، یا آپ نے الحمدللہ کہا، یا کوئی بھی نعمت آپ کو حاصل ہوئی اور آپ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں، یا آپ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے، منہیات سے آپ دور رہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرنا اور شکر ہے بیان کرنا ہے کہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من اکل طعاما ثم قال، جس نے کھانا کھایا اور یہ کہا الحمدللہ الذی اطعمنی هذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال ومن لبس ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. سبحان اللہ. جس نے کھانا کھایا اور کیا کہا، تمام قسم کی تعریف اس پروردگار کے لیے، اس ذات کے لیے جس نے مجھے کھانا کھایا اور اس میں میری کوئی
قوت اور طاقت نہیں ہے، یہ سارا اللہ رب العالمین کا فضل ہے، تو اس کے اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا معاف فرما دیتا ہے۔ اور جس نے نیا کپڑا پہنا، نیا کپڑا پہننے کے بعد آپ لوگ کبھی دعا کرتے ہیں؟ کتنے لوگ جو نیا کپڑا پہننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں یا دعا پڑھتے ہوں؟ بہت ہی کم لوگ ہوں گے، بہت کم لوگ ہوں گے۔ تو فرمایا کہ وہ کیا کہا، تمام قسم کی تعریف اس ذات کے لیے ہے جس نے یہ کپڑا مجھے پہنا ہے، کسانی ھذا ثوب ورزقنی، اور یہ رزق مجھے عطا کی ہے جبکہ اس میں میری کوئی قوت اور طاقت نہیں ہے، میرا کوئی یہ نہیں ہے۔ تو اس کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو اللہ رب العالمین کیا ہے، معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور چیز ہے کہ رنج و غم اور بیماری پر صبر، رنج و غم اور بیماری پر صبر، یہ دنیا دارالابتلاء ہے، آزمائش کی جگہ ہے۔ دنیا میں کون ایسا شخص ہے جس کو مصیبت اور تکلیف نہیں پہنچتی ہو؟ ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی کوئی شخصیت ہو سکتی ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین کی سب سے محبوب شخصیت مخلوق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کتنی تکلیفیں اور پریشانی آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت ٹوٹے، لوگوں نے آپ کو مارا، اپنے لوگوں نے مکہ شہر چھوڑنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا، وطن عزیز کو آپ نے چھوڑا، طائف کے میدان میں لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین جو ہے خون سے بھر گئے۔ یہ ساری مصیبتیں اور ساری تکلیفیں آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سارے بیٹے کیا وفات پا گئے، ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ کی چہیتی بیوی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات، یہ بہت بڑا غم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے مدد کی محتاج تھے، ضرورت تھی، اس وقت ان کی وفات ہوئی۔ یہ ساری کی ساری پریشانیاں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق ہوئی۔ اور عام الحزن غم والا سال اس سال کو کہا جاتا ہے جس سال میں ابو طالب یعنی آپ کے چچا، اور اسی سال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عام الحزن۔ تو یہ ساری مصیبتیں اور پریشانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، تو ہمیں بھی آئے گی، مومنوں کو، مسلمانوں کو۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مومن اور مسلمان ہیں پھر بھی ہمیں پریشانیاں آتی ہیں، یہ تو دارالابتلاء ہے، یہ تو آزمائش ہے۔ اجر تو آپ کو کہاں ملے گا؟ آخرت میں اس کا آپ کو اجر ملے گا اور آپ کے درجات میں بلندی ہوں گی آپ کے صبر کے بقدر۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب، کسی مسلمان کو جب کوئی تھکان یا کوئی بیماری یا حزن و ملال یا کوئی تکلیف یا غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، الا کفر اللہ بہ من خطایا، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو کیا ہے؟ بخش دیتا ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ، اس کے گناہوں کا یہ کفارہ ہو جاتا ہے، یہ مصیبت و کفارہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ آدمی پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو واویلا مچانے لگتا ہے، لیکن جب اس کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئے گی اور مصیبتیں اور پریشانی اور تکلیف آئیں گی اور صبر کرے گا، تو اللہ وہ اپنے دل کے اندر، اپنے نفس کے اندر وہ کیا ہے؟ لذت محسوس کرے گا، بجائے اس کے کہ وہ واویلا مچائے، بجائے اس کے وہ واویلا مچائے۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پر بتایا کہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی تھکان، یہاں تک کہ ایک مومن اور مسلمان کو اگر کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان چیزوں کی وجہ سے جو ہے اس کے گناہوں کو کیا ہے؟ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ گناہوں کے کیا ہے؟ کا کفارہ ہے۔ اسی طرح سے آخری چیز یہ ہے کہ ختم مجلس پر استغفار، ختم مجلس پر استغفار۔ جب آپ کسی مجلس میں آپ بیٹھے تو اس وقت جو ہے آپ جب مجلس ختم ہو جائے تو آپ جب کھڑے ہو تو اس وقت جو ہے استغفار کریں، توبہ طلب کریں، مغفرت طلب کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بھی ہمیں سکھلائی ہے، وہ دعا کیا ہے ابھی میں بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ من جلس فی مجلس فکثر فیہ لغتہ فقال قبل ان يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو آدمی کسی مجلس میں بیٹھتا ہے اور پھر اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ فقال قبل ان يقوم من مجلس ذلك، اور اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ کلمات ادا کرتا ہے سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسي في ذلك، تو وہ تمام گناہ یا تمام غلطیاں معاف کی جاتی ہیں جو غلطیاں صادر ہوتی ہیں اس مجلس میں۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے کفارۃ المجلس۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کفارۃ المجلس۔ اس دعا کو یاد کریں آپ لوگ، کیا ہے وہ؟ سبحانک
یا اللہ تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ سبحانہ کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے؟ سبحان اللہ، یا اللہ تیری ذات تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ وہ تمام عیوب اور نقائص جو ایک مخلوق کے اندر کیا پائی جاتی ہے، تمام چیزوں سے آپ تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہم ربنا، اے اللہ میرا رب، میرا خالق و مالک و رازق، و بحمدک اشہد ان لا الہ الا، اور تیری حمد اور تیری تعریف کے ذریعہ تیری تعریف میں بیان کرتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، استغفرک و اتوب الیک، اور میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور میں تیری طرف کیا گریہ وزاری کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ الا غفر له ما كان في مجلس ذلك، جب یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس مجلس کے اندر جو گناہ یا جو غلطیاں سرزد ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیا ابھی آج کا موضوع کیا تھا کہ کچھ ایسے حسنات ہیں جن حسنات کو کرنے کی وجہ سے ان کے چھوٹے گناہوں کو کیا ہے؟ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک چیز اور میں بیان کر دوں، یہ جو چھوٹے گناہ ہیں ان کو چھوٹا نہیں سمجھنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو حقیر سمجھ کے جو ہے آپ جو ہے گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، گناہوں کا ارتکاب کرتے رہے، بلکہ چھوٹے گناہوں پر اصرار کرتے کرتے وہ گناہ کیا ہے؟ بڑا بن جاتا ہے، وہی انسان کے ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور چھوٹے چھوٹے جو حسنات ہیں ان کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو بھی حقیر نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں قطرہ قطرہ کیا ہے؟ سمندر بھرتا ہے۔ انسان کل قیامت کے روز چھوٹی چھوٹی نیکیوں کا محتاج ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، ان نیکیوں کو بھی آپ جو ہے حقیر نہ سمجھیں، اور جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں ان کو بھی جو ہے چھوٹا گناہ سمجھ کر جو ان کا ارتکاب نہ کریں، حتی المقدور کوشش کریں کہ جو ہے آپ گناہوں سے کیا کہتے ہیں دور رہیں اور اللہ رب العالمین سے بخشش طلب کریں۔ لیکن بتقاضۂ بشریت انسان ہونے کے اگر یہ گناہ سرزد ہو جاتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں بتائی ہیں، ان چیزوں کو اپنا کے انسان اپنے گناہوں کو کیا ہے؟ ختم کر سکتا ہے، اور کیا کہتے ہیں اپنے گناہوں کا کفارہ بنا سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو ہے نیک عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور بڑے بڑے اور تمام چھوٹے تمام گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ حسنات اور اچھے کاموں کے بجا لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔